پہلی ملاقات۔ پرانے زمانے میں مصر کے بعض دیہاتوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ شب زفاف سے قبل دلہا اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا لیتا تھا۔ پھر جب وہ اپنی دلہن کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوتا تھا تو بلی کو باہر نکالنے کے لیے ایک کرسی کو ہلاتا تھا۔ پھر جیسے ہی بلی باہر نکلتی تھی تو دلہا اپنی دلہن کے سامنے بلی کو پکڑ کر اس کا گلا گونٹتا تھا، اور جب تک وہ بیچاری مر نہیں جاتی تھی اس کو بینچے رہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ محض اس لیے کہ پہلی ملاقات ہی میں اپنی بیوی کے ذہن پر اپنے رعب و دبدبے کا اثر جما دیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوا اور ایک کالج میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر میرا تقرر ہوا تو وہاں کے ایک پرانے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ اپنے پہلے لیکچر میں طلباء پر سختی کرنا اور ان کو سرخ سرخ آنکھوں سے گورنا تاکہ وہ تم سے ڈرتے رہیں، اور شروع میں ہی اپنا رعب ان پر قائم کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ فوجی افسروں کی ایک ٹیم کو تربیتی کورس مکمل کرنے کے لیے امریکہ جانا ہوا۔ یہ دورہ ان کے ملازمت کے فرائض کا ایک حصہ تھا۔ پہلے دن وہ بہت سویرے حال میں جمع ہوئے اور وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور ایک دوسرے سے متعارف ہونے میں لگ گئے۔ اتنے میں اچانک ان کا استاد کمرے میں داخل ہوا تو سب چپ ہو گئے۔ استاد کی نگاہ ایک طالب علم پر پڑی جو ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ استاد اس پر چیخا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ طالب علم نے کہا، معاف کیجیے گا، میں ہنس نہیں رہا تھا۔ استاد نے کہا، نہیں تم ہنس رہے تھے۔ پھر اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے، بہتر ہے کہ پہلی فلائٹ سے تمہیں واپس گھر بھیج دیا جائے، میں تم جیسوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتا۔ بیچارہ طالب علم پیلا پڑ گیا۔ کبھی وہ استاد کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے ساتھیوں کو، اور اپنا پسینہ بھی پونچھتا جاتا تھا۔ پھر استاد نے تیوری چڑھا کر اس کو گورا اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا کہ باہر نکل جاؤ۔ طالب علم پریشان ہو کر کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ پھر استاد نے طلباء کی طرف دیکھا اور کہا، میں ڈاکٹر فلاں ہوں اور آج میں تمہیں فلاں موضوع پر لیکچر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں لیکچر شروع کروں میں آپ لوگوں سے ایک سوال نامہ کا فارم پر کروانا چاہتا ہوں، لیکن فارم پر اپنا نام نہ لکھیے۔ پھر اس نے وہ فارم ان میں تقسیم کیا۔ یہ فارم استاد کے بارے میں طلباء کی رائے معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اس میں 5 سوالات پوچھے گئے تھے۔ نمبر 1، استاد کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ نمبر 2، استاد کے لیکچر اور اس کے طریقہ بیان کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ نمبر 3، دوسرا کوئی رائے پیش کرے تو کیا وہ استاد اسے قبول کرتا ہے؟ نمبر 4، کیا آپ کو خواہش ہوگی کہ دوبارہ بھی اس استاد سے پڑھا جائے؟ نمبر 5، جب کبھی آپ اس کالج سے باہر ہو تو کیا اس استاد سے ملاقات کرنے میں خوشی محسوس کریں گے؟ ان میں سے ہر سوال کے آگے 4 جوابوں میں سے کسی ایک جواب کا اختیار دیا گیا تھا، شاندار، عمدہ، قابل قبول یا کمزور۔ طلباء نے ان سوال ناموں کو پر کیا اور واپس دے دیا۔ استاد نے بھی ان کو ایک جانب رکھ دیا، پھر اپنا لیکچر شروع کیا جو اس موضوع پر تھا، منصبی فرائض کی تکمیل کے دوران انسانی تعلقات کے ہم آہنگی اور اس کے فوائد۔ لیکن پھر اس نے یکدم چونک کر کہا، میں تمہارے اس ساتھی کو کیوں اس لیکچر سے محروم کروں، بہتر ہے کہ وہ بھی استفادہ کریں۔ پھر وہ خود باہر گیا، مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور اندر حال میں لے آیا۔ جب وہ اندر آ گیا تو اس سے کہا، مجھے خیال آیا کہ میں کچھ دیر پہلے تم پر خواہ مخواہ ناراض ہو گیا تھا، دراصل اس وقت میرا ذہن ایک پریشانی میں لگا ہوا تھا، اس کا غصہ میں نے تم پر اتار لیا، میں بہرحال اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم حصول علم کا شوق رکھتے ہو، جبھی تو اپنے گھر اور بال بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، میں تمہیں شاباش دیتا ہوں، بلکہ آپ سب کو اس ذوق و شوق کی شاباش دیتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ جیسے شائقین علم کو پڑھا رہا ہوں۔ پھر استاد نے ان کے ساتھ کچھ مزید دلچسپ باتیں کی اور تھوڑا ہنسا اور مسکرایا۔ پھر اس نے سوال نامہ کے مزید نئے فارم اٹھائے اور کہا، بھائی آپ کا ساتھی یہ فارم نہیں بھر سکا تھا تو کیا خیال ہے آپ سب لوگ نئے سرے سے اس فارم کو پر کریں۔ پھر اس نے یہ فارم ان میں تقسیم کیے اور انہوں نے دوبارہ بھر کر واپس دے دیے۔ استاد نے پہلے بھرے ہوئے فارم نکالے اور پھر نئے بھرے ہوئے فارم نکالے، دونوں کا موازنہ کیا تو دیکھا کہ جو فارم پہلے بھرے گئے تھے ان میں تو سب سوالوں کے جواب میں کمزور ہی کمزور لکھا ہوا تھا، لیکن دوسری بار بھرے ہوئے فارموں میں نہ کہیں کمزور لکھا ہوا تھا اور نہ قابل قبول، بلکہ شاندار لکھا ہوا تھا یا عمدہ۔ یہ دیکھ کر استاد ہنسا اور کہنے لگا، آپ سب نے عملی طور پر دیکھ لیا کہ اگر افسر اپنے ماتحتوں سے برا برتاؤ کریں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کے اس ساتھی کے ساتھ سلوک کیا وہ محض آپ کو یہی بات دکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بننا پڑا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جیسے ہی میرے برتاؤ میں تبدیلی آئی، آپ کے بھی نظریات میرے بارے میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دراصل انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن سے ملاقات کا ایک ہی بار موقع ملے۔ ہماری معلم اول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ملاقات میں ہی لوگوں
کا دل جیت لیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ اسلام مضبوط ہو گیا تھا اور تمام عرب قبائل کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہی دنوں قبیلہ عبد القیس کا وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ ابھی یہ لوگ اپنے سواریوں پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھ لیا اور ان کے اترنے سے پہلے ہی ان کی طرف استقبال کو بڑھے اور فرمایا، خوش آمدید، اچھے آئے، عزت و سرخروئی کے ساتھ آئیں۔ آپ کا یہ خیر مقدمی سلوک دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اپنے سواریوں سے کود کر اترے اور آپ کو سلام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے لگے۔ آپ کے خوش اخلاقی اور پہلی ملاقات ہی سے متاثر ہو کر وہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ مال کی درخواست کی تو آپ نے اس کو بکریوں کا پورا ایک ریوڑ دے دیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان سماتا تھا۔ وہ آدمی یہ ریوڑ لے کر خوش اپنے قوم کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد تو ایسے دینے والے ہیں کہ ان کو اپنے غریب ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی صرف دنیاوی مفاد طلب کرنے آتا تھا، لیکن پھر شام ہونے سے پہلے اس کو دین اسلام دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص سے پہلی ملاقات اس کے ذہن پر آپ کی شخصیت کا 70% تأثر قائم کرتی ہے، لہٰذا ہر انسان سے آپ یہ سوچ کر برتاؤ کریں کہ یہی آپ کی پہلی اور آخری ملاقات